ایک منکسر المزاج، دل نواز پیکر، شاعرانہ ذہن، مسکراتی شرافت و انسانیت کی غماز آنکھوں کی مالک، دھیمی دھیمی چال چلتی جب وہ محفل خواتین میں داخل ہوتیں، اپنی مخصوص جگہ بیٹھتیں تو محفل خواتین میں تازگی سما جاتی۔ لیکن اس پیکر کو جب جب بیمار دیکھا تو بھی با حوصلہ دیکھا، اور بستر مرگ پر دیکھا تو یہ نہ جانا کہ آخری وقت آ چکا ہے۔ انہیں زندگی سے، اپنوں سے، اپنے ماضی سے، اپنے حال سے سب سے بڑی لگاوٹ تھی، اس کے باوجود کہ وہ بیماری سے باہر نکل کر جینا چاہتی تھیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں نمک بھی بہت کم مقدار میں دیا جائے گا تو جیسے ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ بہت ہی صبر و تحمل سے تیمارداروں کی ہر بات کو مانا۔ غشی کچھ دیر طاری ہوتی تو شاید آہ کی آواز نکل جاتی۔ اپنے اطراف موجود ہر رشتہ دار کو پہچانتی بات کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ صبح آ گئی جس کی شام انہیں نہ دیکھنی تھی۔ بس جس آخرت کی تیاری میں انہوں نے آسان اردو زبان میں قرآنی ترجمہ کیا ہے، جو 2022 میں پایہ تکمیل کو پہنچا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آسان زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، کچھ شان نزول آیتوں کا بیان ہے۔ میں نے خود ایک زیر زبر بھی اپنے سے نہیں لکھا ہے۔ یہ کتاب آپ کو احکام خداوندی کے مطابق زندگی کیسی گزارنی ہے بتائے گی۔ یہ میں نے تفہیم القرآن اور قرآن کریم کی تفسیر من و عن لکھی ہے۔ اطہری نے لکھا، سب اس سے استفادہ کریں، اللہ میرے مقصد کو آمین کرے۔ اس کتاب کو انہوں نے ان کے شوہر محترم جلیل احمد کے نام کیا ہے۔ اطہری فضا کا یہ عزم کہ میرے تڑپتے سجدوں سے ایک سجدہ قبول ہو، میرے تڑپتے سجدوں سے ایک سجدہ قبول ہو، مل جائے گی ضرور تیری بندگی مجھے، یہ آرزو اللہ سے کہ سجدہ قبول ہو ہماری طرف سے بھی، آمین یا رب العالمین۔ اطہری فضا کا پہلا مجموعہ کلام راہ گزر سخن 1997 میں شائع ہوا۔ دھوپ میں چل کے جو طے اپنا سفر کرتے ہیں، دھوپ میں چل کے جو طے اپنا سفر کرتے ہیں، انہی لوگوں کو نئے نقش قدم ملتے ہیں۔ فطرت کی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے پرخلوص جذبات کو بھی موضوع بنایا، ہلکے پھلکے گیت بھی لکھے، حمد، نعت، منظوم، خراج عقیدت سب پر طبع آزمائی کی۔ ڈاکٹر علی احمد جلیلی کی یہ واحد شاگرد تھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس اطہری فضا نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ زندگی 4 دن میں بسر ہو گئی، داستان عمر کی مختصر ہو گئی۔ اور اب ان کی دعا ان کے بعد جیسے گونج رہی ہے، اللہ میرے چمن کو آباد رکھنا، اللہ میرے چمن کو آباد رکھنا، چشم کرم سے تو اپنی شاد صدا رکھنا۔ اور جیسے وہ مائک پر کہہ رہی ہوں، ہر طرف چھا گئی ہے غزل کی فضا، مجھ سے گلشن میں تازگی ہے یہ۔ اطہری فضا نے جب اپنی ایک ساتھی صالحہ الطاف کو یاد کیا تھا جو ان کے الفاظ صالحہ کے لیے تھے، آج ان کی ہی زبان میں ہمارے بھی یہی جذبات ہیں۔ ایک خلا کرتی ہے محسوس ادب کی دنیا، پھول جھڑتے تھے وہ جب بات کیا کرتی تھیں۔ ایک خطا جس کو شاعرہ نے تحریر کیا تھا حاضر ہے، ضائع اثر کو اپنے خودآرا نہ کیجیے، کوئی بھی دوست ہو اسے رسوا نہ کیجیے، شیریں کلامی آپ کیجیے کہ خود وقار لہجے میں زہر اپنے ملایا نہ کیجیے۔ اطہری فضا کا پہلا شعری مجموعہ رہ گزر سخن 1997 میں شائع ہوا اور آخری انشائیوں میں وہ سفر ناموں پر مبنی اوزون 2023 میں شائع ہوا۔
ان کا تیسرا مجموعہ ورق گل پر انہیں اردو اکیڈمی آندھرا پردیش سے ایوارڈ ملا۔ ان کتابوں کے علاوہ حمد و نعت کا مجموعہ شمع افروز، احادیث کا مجموعہ 2023 میں شائع ہوا، کچھ اور ہے مجموعے کا نام، شمع فیروزہ یا کریکٹ نہیں آیا، شمع فیروزہ احادیث کا مجموعہ 2023 میں شائع ہوا۔ آسان زبان میں ترجمہ قرآن 2023 میں شائع ہوا۔ اس طرح وہ 7 کتابوں کی شاعرہ و مصنفہ و تالیف کرنے والی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ اوزون جیسے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کا بھی انہوں نے استعمال کیا اور لکھا، آنچل فضا میں یاد کا لہرایا جب کبھی میری حیات قوس قزح سے نکھر گئی۔ اوزون ان کی آپ بیتی اور جگ بیتی دونوں ہیں، جس میں انہوں نے محفل خواتین کی خواتین کو کہاں گئے وہ لوگ میں یاد کیا ہے۔ سب سے دلچسپ سفر نامے ہیں، جس میں اضلاع و تعلقوں کے سفر سے لے کر حج بیت اللہ و دوحہ قطر سے لے کر نیو یارک کینیڈا، شکاگو سے کشمیر کا سفر بھی شامل ہے۔ غرض اتری کی تحریریں ان کی ہی زبان میں قلم بند ہوئی ہیں۔ داستان دل کی یا پھول کی فریاد لکھوں، حال اس دور کا یا وقت کی آواز لکھوں۔ نسوانیت کی یہ آواز محدود موضوعات و حساس طبیعت کے ساتھ محدود دائرے میں تنہائی سے گھبراتے ہوئے، ماحول کی ناسازگاری سے افسردہ ہوتے ہوئے، عارضی خوشیوں سے جی بہلاتے ہوئے شعر میں ڈھال کے جس کسی کو سناتے ہیں اسے یہ اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ یہی تو شاعر کی پہنچ ہے، یہی تو معراج زندگی ہے۔ حساس دل دور کی آہٹیں محسوس کر لیتا ہے تو سیدھی سادی زبان غزل کو ترنم بخش دیتی ہے۔